مختار ثقفی ایک ایسا شخص جس نے بظاہر تو قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چن چن کر قتل کیا۔ سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جتنے بھی قاتل تھے، اس شخص نے ان تمام کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص انتہائی متنازع تھا۔ اور وہ متنازع کیوں تھا، آنے والی انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ 3 حصے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ میں کامنٹ میں مینشن بھی کر دوں گا، آپ وہاں سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل پر اس وقت 300 سبسکرائبر مکمل ہونے والے ہیں۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ عمرو بن سعد کا عبرت ناک انجام۔ عمرو بن سعد کی عبرت ناک موت کے حوالے سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمرو بن سعد ازلی بدبخت تھا۔ اس کے پورے ہاتھ پل حیدر کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی کمان میں کربلا کا خونی معرکہ ہوا تھا اور خاندان رسالت کے لال جواہر خون و خاک میں تڑپے تھے۔ اس ظالم نے ملک رے کی حکومت ملنے کی لالچ میں سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہرا بھرا چمن تاراج کیا۔ جب مختار کے حکم پر یزیدی کتوں کو قتل کرنا شروع کیا گیا تو ابن سعد کتوں کی طرح چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، مگر مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جس وقت اسے مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، او دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے سینوں میں لگی ہوئی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے کہا، میں بے گناہ ہوں۔ کربلا میں پیش آنے والے واقعات کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں نے تو صرف حکم کی تعمیل کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور کہنے لگا، او سنگ دل اسلام، بتا اگر یزید تیری اولاد کے قتل کا حکم دیتا تو کیا پھر تو بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتا؟ تو نے یزید کے حکم کی تعمیل کی اور نبی کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی دوران مختار کو خبر پہنچائی گئی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کربلا میں اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مختار نے اسے فوری طور پر حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب حفص کو حاضر کیا گیا تو مختار نے جلاد کو حکم دیا کہ ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ اسے احساس ہو کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی تڑپتی لاش دیکھ کر امام علی مقام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جلاد نے جیسے ہی آگے بڑھ کر حفص کی گردن پر تلوار چلائی، ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ مختار کے اشارے پر جلاد نے اس کی گردن بھی تن سے جدا کر دی۔ بہاولہ نقش کربلا صفحہ نمبر 70۔ مختار نے عمرو بن سعد اور اس کے بیٹے کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ طیبہ میں بھجوا دیے اور ایک خط میں لکھا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے جو بھی میرے قابو میں آیا میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھی بہت جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک ان کے ناپاک وجود زمین پر سے ختم نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بہاولہ تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔ ایک اور روایت تاریخ طبری میں آیا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر اس عبرتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا اور انہیں ایسی اذیت دے کر مارا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے موصل کی راہ سے واپسی پر کوفہ پہنچ کر مختار کی مخالفت کرنے والوں کا قتل عام کر کے بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس کے بعد مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی تلاش کے لیے پولیس کی ایک جمعیت مقرر کر دی، جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ان قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑے اور ان کو مختار کے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ عمرو بن سعد کے بیٹے حفص کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے اس سے دریافت کیا، تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا، وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے؟
جس کی چاہت میں فرزند رسول سے بے وفائی کی تھی، اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام کی شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟ سوانح کربلا صفحہ نمبر 132۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ ابن سعد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ ابن سعد کو پکڑ کر رسیوں سے جکڑ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے اسے دیکھتے ہی حکم دیا کہ پہلے اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، پھر کان اور ناک کاٹ دیے جائیں، پھر اس کو ٹوکرے میں بند کر کے نظر آتش کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار کے حکم پر عمل کیا گیا اور ابن سعد کو اذیت دے کر تڑپا کر مار دیا گیا۔ اس زمن میں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عمرو بن سعد کا بیٹا حفص مختار ثقفی کے مصاحبین میں سے تھا اور مختار نے ابن سعد کو امان دے رکھی تھی، مگر وہ ابن سعد سے غافل نہیں تھا۔ اس لیے جب مختار نے قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انتقام لینے کی غرض سے بھرپور طریقے سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ابن سعد کو قابو کیا اور اس کا سر تن سے جدا کروا دیا۔ اس کے سپاہی عمرو بن سعد کے کٹے ہوئے سر کو لے کر مختار کے پاس آئے تو اس وقت حفص بھی دربار میں موجود تھا۔ مختار نے حفص سے کہا، تم پہچانتے ہو کہ یہ کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا، ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ اس کا سر ہے جس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ حفص کی یہ بات سن کر مختار نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ پھر مختار نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، عمرو بن سعد کا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بدلے میں اور اس کے بیٹے حفص کا سر حضرت علی اکبر کے سر کے بدلے میں ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہیں، اور اللہ کی قسم اگر میں 1/3 لوگوں کو بھی قتل کر دوں تو وہ سب لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگشت مبارک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 504۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں آپ لوگ شمر کا عبرتناک انجام سنیں گے اور دیکھیں گے، خولہ کا بھی عبرتناک انجام، حکیم بن طفیل الطائی کا عبرتناک انجام۔ یہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو گاہے بگاہے ملتا رہے گا۔ اور پھر آخر میں قاتلان حسین کو قتل کرنے والا شخص مختار ثقفی، اس کا کیا انجام ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ کو دیکھنے اور سننے کو انشاءاللہ آنے والے کچھ ہفتوں میں ملے گا۔ تو آپ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے 5ویں حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔